بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ اس دفعہ میرا بڑا شوق تھا کہ سارا رمضان روزانہ عشاء کے بعد یہ محفل ہوگی اور اس میں گھنٹہ پونا گھنٹہ میں بات کیا کروں گا، لیکن اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے۔ میرا 2 سال پرانا درد اچانک پھر اٹھ گیا اور اس کو بولنے سے ہی ضد ہے، یا میں بولتا ہوں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی کوئی ایسی سر کی کیفیت اچھی نہیں ہے، لیکن اتنے ناغے ہو رہے تھے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، چلو غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، تو کوئی خیر کی بات پہنچ جائے میرے ذریعے سے آپ تک، اور ابھی ایک بہت بڑی تعداد طلبہ کی فارغ ہو کر انشاءاللہ عملی زندگی میں جا رہے ہیں۔ تو زندگی خود آدمی کو بہت کچھ سکھاتی ہے، کتاب کی سیکھ تو بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ انسان جو سفر کرتا ہے اس میں اگر اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہو تو وہ سمجھتا ہے جو کتابوں سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کتابی علم آدمی کو محدود بھی کر دیتا ہے اور متعصب بھی بنا دیتا ہے، اور جو سفر کا علم ہے، سفر کھل جانے کو کہتے ہیں، کھل جانا۔ والصبح اذا اسفر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر۔ تو کوئی زندگی کے تجارب، کوئی آنکھوں دیکھا، کوئی کانوں سنا، وہ آپ سے بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ زندگی پل پل گزارنے کا نام ہے، اور ہر پل میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ اس کا حل کہاں ہے؟ وہ صرف میرے رب کی کتاب میں ہے اور میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے پیچیدہ مسائل سے نکال سکے اور راستہ بتا سکے۔ تو پھر ہمارے لوگ چل پڑے ہیں تعویذوں پر اور عاملوں کے چکر میں، کوئی کہیں سے تعویذ لے رہے ہیں، کوئی کہیں سے لے رہے ہیں، فلاں میرے تابع ہو جائے، فلاں میرے تابع ہو جائے، میرا کاروبار کھل جائے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کو اپنانا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ میرے رب کی بتائی ہوئی کتاب، بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنانا جو قرآن میں ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس میں جو ڈھل جائے، معاشرہ یا قوم یا فرد یا ایک فیملی یا ایک عورت ایک مرد، اللہ اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹاتا چلا جائے گا، چاہے ہمالیہ پہاڑ جیسی۔ اور جو اپنی عقل سے چلے گا اور نہ سیرت اس کے لیے راہبر ہوگی نہ قرآن، تو پھر بچوں وہ اندھیرے میں دھکے کھاتا پھرے گا، ٹماٹوئیاں کھاتا پھرے گا۔ تو منزل قرآن تو بہت آگے جا چکی۔ میں نے مولوی نعمان سے، نعمان نام ہے نا جو قرآن، ان سے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے 16واں پارہ اور 17 کے 4 رکوع پڑھے ہیں، تو ہم تو پھر رہے تھے 3 4 پارے میں ہی، تو آپ تو بہت لمبا سفر کر چکے ہیں، تو لہٰذا اب اس کو پیچھے سے جمع کرنا تو مشکل ہے، جو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا کہلوا دے گا۔ تو یہ اس وقت، اس سے اگلے دن میں نے یہ بیان کرنا تھا جو پھر رہتے رہتے رہ گیا۔ ایک تو اس میں چوتھا پارہ جو شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا، وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ
محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے، کہ اس لیے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، پیسے کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و فنا و برباد کر دیتے ہیں، ایمان کے سودے بھی کر دیتے ہیں، غیرت کے سودے بھی کر دیتے ہیں، اور اوروں کی جان تک لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، چند مرلے زمین پر، چند لاکھ پر، چند ٹکوں پر۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کرے نہ کسی اور پہ خرچ کرے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے، وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا۔ کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا۔ پچھلے اولاد دا پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ، بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر، تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے۔ تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے
اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے، اگر وہ 2500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا، یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں۔ لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، اس کا نام نہیں لیتا کہ بے عزتی نہ ہو، تو وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اور بڑھ کے نہیں دیتا تو وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4000 دینار اس کو دے۔ 4000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ کہ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیریں۔ انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا، یہ نر ہے نا مادہ ہے۔ تو وہ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، ابھی ہم نے آپ تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں آپ دورہ حدیث سے فارغ ہو کے جا رہے ہو، پچھلے بھی یہ ہو، مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا۔ دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی ہیں، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی ہیں۔ اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں کچھ پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دے دی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دے دی۔ پھر تیسرے کے پاس، 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے بعد، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔
جب دونوں اکٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا. تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں. تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے. اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبیداللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس. تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے. تو بچو اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑے دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا. اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچا دے. تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو. چونکہ میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا کہ مدرسے والوں کو بھی اپنے پیسوں سے پڑھنا چاہیے. ہماری عادت ہی بن جاتی بھی دو بھائی صدقہ خیرات جمع کراؤ. آج کل بیچارے مدارس کے سفیر مسجدوں میں پھر رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں. وہ مانگنا ایک ذہنی سطح کو پست کر دیتا ہے. اگرچہ وہ اپنی نہیں مانگ رہے، جتنے ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل مدارس، تو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ طلبہ کے لیے مانگ رہے. لیکن میرے جی میں آتا ہے کہ شاید میرے پاس ایک طالب علم ہو، لیکن ایسا ہو جو کہ جی میں اپنے پیسے سے پڑھوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو ایسے آدمی سر اٹھا کے بول سکتے ہیں. میں جب دورہ حدیث میں گیا نا ساہیوال جامعہ رشیدیہ، ہمارے استاد صاحب تھے مولانا منیر احمد صاحب. تو انہوں نے پہلا سبق یہ دی، مسلم شریف کا پہلا سبق یہ تھا کہ دیکھو بیٹا مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ آتا، زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے. اکثر لوگوں کی کمائی حلال نہیں ہے، یا حرام ہے یا مشتبہ ہے. حلال کمانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. پھر اس میں سے جو زکوٰۃ آتی ہے وہ اس کی میل کچیل ہوتی ہے. تو تم گندا کھانا کھاؤ گے تو اندر میں نورانیت تو نہیں آئے گی. تم مدرسے کا کھانا نہ کھایا کرو، اپنا انتظام کیا کرو. اور اگر اپنا نہیں کر سکتے تو پیسے جمع کرایا کرو، جو مدرسے کا کھانا لیتے ہو اس کے پیسے جمع کرایا کرو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کثرت سے استغفار کیا کرو. تو اگلی جمعرات میں گیا گاؤں، وہاں سے اپنا ایک ملازم لے کر آیا باورچی، اور پورا سال ہم نے اپنا کھانا بنایا رائمنڈ میں. جو ہم رائمنڈ سے 11 لڑکے آئے تھے، ہم نے پورا سال، بس جس دن وہ چھٹی کے لیے چلا جاتا ایک دن کے لیے، تو ہم مدرسے سے جو کھانا لیتے اس کا ہم پیسے جمع کراتے تھے کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ لگتی نہیں، ہم کیسے کھائیں مدرسے کا کھانا. تو عزیمت سے ہم نیچے آ گئے، عزیمت سے نیچے. پہلے زمانے میں طلبہ کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، سارے طلبہ خود انتظام کرتے تھے، رہائش کا انتظام خود کرتے تھے، کھانے کا انتظام خود کرتے تھے. اب مطالبے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں یہ تھوڑا ملا، ہمیں سموسے تھوڑے ملے، ہمیں پکوڑے تھوڑے. تو میں سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں کہ میں کہاں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ کہاں پھر رہے ہیں، یہ سموسوں سے نہیں نکل پائی، امت کو کہاں لے جائیں گے. تو بچوں اللہ سے مانگو اللہ سخی بنائے. دوسرا مضمون تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ واریت کا شکار نہ ہو.
اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلا وقت یاد دلاتا ہے جب تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا۔ دیکھو بچوں، اب دورہ حدیث والے بچے جا رہے ہو، اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی، مسجد اجابہ، اب وہ حرم میں شامل ہو گئی، توڑ دیا اس کو۔ مدینہ میں، یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، اللہ نے کہا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے، اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا۔ یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے۔ تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے، مذہب کے نام پر بھی ہوگا، سیاست کے نام پر بھی ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا، دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ جب ہلاکو نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا، پتہ ہے کتنے آدمی قتل کیے تھے؟ 15 لاکھ آدمی، 15 لاکھ آدمی، کئی دن ان کا قتل عام ہوتا رہا۔ 20 لاکھ کی آبادی تھی، 5 لاکھ کیسے نکل گئے، بچ گئے یا اس نے خود چھوڑ دیے، 15 لاکھ آدمی ذبح کیے اس نے۔ اور اس کے پیچھے بے شمار جو چل رہی تھی نافرمانی، اس میں ایک بڑی نافرمانی فرقہ واریت تھی، اور شیعہ سنی فساد اور شافی حنفی فساد، مالکی حنبلی فساد۔ اب تو چونکہ اللہ نے ایسے بلاک بنا دیے کہ جو شوافے ہیں ان کا بلاک الگ ہو گیا، احناف کا بلاک الگ ہو گیا، حنبلیوں کا الگ ہو گیا، مالکی افریقہ میں چلے گئے، حنفی وسط ایشیا میں آ گئے، شافی مشرق بعید میں چلے گئے، حنبلی بلاد عرب میں چلے گئے، تو ان کی آپس میں کوئی وہ پھینک سینگ نہیں پھنستے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے تو محنت کرنی ہے، تو اہل السنت والجماعت ہو کر آپس میں اتنے لڑائیاں ہیں، اور مختلف جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے آگے مختلف مکاتب فکر ہیں، اور وہ آپس میں نفرتوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور بغض تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی حال بغداد کا تھا، یہی حال بغداد کا تھا۔ اللہ مجھے بڑے بول اور دعوے سے بچائے۔ بچوں، تاریخ پڑھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا پوری طرح۔ آدمی عبرت نہیں لے سکتا، سبق نہیں لے سکتا، صرف فقہ میں گم ہو کر ایک عجیب قسم کی وہ مخلوق بن جاتا ہے۔ پورا قرآن سامنے ہو، پوری نبی کی سیرت سامنے ہو، تاریخ سامنے ہو، تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بغداد کو تحقیق کر دیا ہلاکو خان نے، کہ اس کے پیچھے بڑا سبب یہ آپس کے روزانہ مناظرے ہوتے تھے۔ 317 ہجری میں، 317 یعنی ابھی خیر القرون ختم ہوا ہی تھا، بغداد میں حنبلی اور غیر حنبلی مناظرے میں اس قدر فساد ہوا کہ سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے، ایک دوسرے کی جان کے ایسے درپے ہوئے۔ دونوں طرف سے اہل سنت ہیں لیکن ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی، اور یہ عام ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کر آیا 656 ہجری میں، اس نے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے سیاہ ہو کے بہتا رہا، اتنی کتابیں اس نے ڈال دی۔ اور اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ 40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک تاتاری مغل کہتا ہے سارے یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کے آ کے تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے،
وہ تلوار لینے جاتا ہے، وہ 40 وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بھاگتے بھی نہیں ہیں، واپس آ کر 40 کی گردن اڑاتا ہے۔ میں مستند کتابوں سے البدایہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، کتابیں تاریخ کی بہت ہیں، اور یقیناً تاریخ کی روایت کا معیار قرآن و سنت سے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کچھ کہے اور حدیث کچھ کہے، قرآن کچھ کہے، تو تاریخ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کا معیار تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن میرے اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ بس اس کے بعد ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہم ان پر زبان کھولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو بچوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں، مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، بہت بڑے مناظر تھے بر صغیر کے، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی۔ حضرت تھانوی کے مواعظ 30 جلدوں میں ہیں، پڑھو۔ کسی پر رد کیا ہو ایسا بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح اس کی پگڑی اچھالی ہو، جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج جو پھدک رہے ہیں ممبروں پر، یہ تو کوئی نہ ہمارے لیے بنیاد ہیں اور نہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی، یہ 3 آدمی پلر ہیں دیوبندیت کے۔ دیکھو انہوں نے کس طرح، اگر کہیں کسی کا رد بھی کیا ہے تو ایسے نہیں کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا کلام ہو یا لہجہ ہو یا گفتگو ہو۔ اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں، ہندو سے کیا، سکھوں سے کیا، دہریوں سے کیا، عیسائیوں سے کیا، نیچریوں سے کیا، لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے، دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا۔ میں تمہیں مثبت کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم امت میں جاؤ تو تمہارے ایک ڈاکٹر جاتا ہے ایک محلے میں اور 4 سال کے بعد اس کا ہسپتال کھڑا ہوتا ہے، 10 مولوی ایک محلے میں جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ ایک جعلی حکیم بیٹھ جاتا ہے اور اس کے مریضوں کا رش لگ جاتا ہے، جعلی پیر بیٹھ جاتا ہے تو تعویذ لینے والے کوئی لائن لگی ہوتی، اور ایک اچھے مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ اپنے ماحول میں جاتا ہے، وہ کوئی اثر ہی نہیں چھوڑتا۔ تو بچوں، تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتیں نہ پالو، بغض نہ پالو، حقارتیں نہ پالو۔ کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے بچانا ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا بند ہو گیا۔ میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے، کتنے پتھر کھائے۔ خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی۔ تو جب ان کے لیے اجازت آ گئی کہ حکم دیں ان کو پیس کے رکھ دیں، تو فرمایا نہیں یا اللہ، شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے۔ کتنی بڑی سیرت ہمارے سامنے موجود، آپ تو کہتے یا اللہ پیس دیں ان کو۔ ابو جہل جیسے کی آپ نے اتنی منتیں کی کہ حل انت منتہن عن سب آلہتنا، محمد اب بس بھی کرو، تو انہیں بہت سنا دیا ہمیں،
ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب بس کرو۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے۔ یہ سن 2000 میں ہم تھے عمرے پر نا، نئی صدی شروع ہو رہی تھی، تو میں سارے بچوں کو لے کے گیا حرم، اور رمضان کا ہی مہینہ تھا، رمضان میں ہی تبدیل ہو رہا تھا 100 سالہ۔ تو تراویح کے دوران وہ جو رات تھی اصل 31 دسمبر کی رات، مولوی یوسف صاحب کو پیٹ درد شروع ہو گیا، تو ہمیں تراویح چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ میرے ایک دوست تھے وہاں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ڈاکٹر، میں نے ان کو فون کیا، آج کل ادھر ہوتے ہیں لاہور میں نے کہا اس طرح بچے کو پیٹ میں درد ہے تو بہت زیادہ ہے کہ میں ہاسپٹل آ رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ تو میں اس کو لے کے گیا، تو لفٹ میں ہم تھے، تو اوپر ان کے جہاں کلینک تھا وہاں وہ لے جا رہے تھے۔ اب میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، تو اس کو آئی الٹی، تو میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اور جو ڈاکٹر تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیا، ساری الٹی کو ہاتھوں میں لے لیا۔ میں موت تک یہ منظر نہیں بھول سکتا۔ میں باپ ہو کے پیچھے ہٹ گیا کہ میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ اس نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کیا، اس کا تو وہ کچھ نہیں لگتا تھا، میرا لگتا تھا، اور میں پیچھے ہو گیا۔ وہ اس کا مریض لگتا تھا، تو اس نے طبیب ہونے کا حق ادا کیا، اس نے دونوں ہاتھوں میں پوری الٹی کو یوں لے لیا، اور لفٹ کھلنے کے بعد جا کر اس نے اس کو بیسن میں ڈالا۔ اسے طبیب کہتے ہیں۔ تم کیسے بے وقوف طبیب ہو کہ مریضوں سے نفرت کرتے؟ تمہارے سامنے نبیوں کی سیرت ہی کوئی نہیں، تمہارے سامنے اکابرین امت کی سیرت ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ پتھر کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بد دعا نہیں کروں گا، ان میں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اگر آپ تبلیغ والوں نے تھوڑی سی محبت دکھائی اور کیسے کیسے لوگ ہدایت پہ آ گئے۔ تو لمبے میں جو میرا اصلی ہوم ٹاؤن ہے، 200 سال سے طوائفوں کا محلہ چل رہا ہے۔ آج وہ سارا محلہ توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، صرف 10 سال کی محنت۔ میں نے ان کو جا کے بیٹی بنایا، میں کہ تم سب میری بیٹیاں ہو۔ اسی ایک لفظ نے ان کے آنسوں کیا ہچکیاں بجا دی کہ مولانا صاحب سانوں تو ساڈے پیو نہیں آتے، تو ساڈی بیٹی ہیں، تسی مولانا ہو کے آخر ہو، تسی میری بیٹیاں ہو۔ اس عزت نے ان سے توبہ کرواتی۔ میں نے ان کے وظیفے مقرر کیے، ایسے وظیفے نہیں ہیں کہ وہ بیچاری آسانی سے کھا سکیں کہ بیٹیوں تم گھر بیٹھ جاؤ اور دال روٹی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ بھی میری بھی اوقات نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اللہ تمہارے گھر آباد۔ 2 لفظ محبت بھرے، پوری زندگی ان کی تبدیل ہوگی۔ طوائف کہنا کون سا مشکل کام ہے، کنجری کہنا کون سا مشکل کام۔ تم جانتے ہو کہ طوائف کو طوائف بنانے والے یہ کم بخت مالدار لوگ جو غریب کی بیٹیوں کو کی بولی لگاتے ہیں، ان کے سر پہ عزت کی چادر ڈالتے، ان کی شادیاں کرواتے، ان کے گھر آباد کرواتے، بجائے سے ان کی عزتوں سے کھیلا۔ اگر تم کبھی طوائفوں کی کہانیاں سنو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا تو بڑا آسان کام، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکھ۔ میں جب طوائفوں کے بازار گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مظلوم طبقہ ہے یہ۔ غریب کی بیٹی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جسم بیچتی ہے، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگتا ہے، اور اس بدبخت ذمہ دار پر چودھری کا ویسے ہی تاج سجا رہتا ہے جس نے راتوں کو جا کر اس کی عزت کے سودے کیے، اس کی شادی بھی کروا سکتا تھا۔
وہاں کی طوائفیں، بڑے بڑے ذمہ داروں کی بیٹیاں، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا. تو اگر میں بھی ان سے نفرت کرتا، اگر ان 300 میں 100 ہی پکی ہو گئیں، ایک بھی ہو گئی تو میری ساری 50 سال کی تبلیغ ایک طرف اور ایک طوائف کا توبہ کر لینا ایک طرف. کہاں سے تم نفرت لے کر آئے؟ دکاندار گاہکوں سے نفرت شروع کر دے، دکان چلے گی اس کی. طبیب مریضوں سے نفرت کرے، کلینک چلے گا اس کا. تم کیسے بے وقوف اہل حق ہو جو اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے اور جو غلط ہیں ان سے نفرت بھی کرتے؟ انہیں جہنم سے بچاؤ، ان کی جنت کا راستہ ڈھونڈو. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا اگر ایک دفعہ بھی تم مجھے کہتے نا کہ گانا بجانا حرام ہے، تم حرام کھاتے ہو، تو زندگی بھر میں تیرے قریب کبھی نہ تھا. تم نے کبھی مجھے احساس ہی نہ دلایا، اور اتنی محبت تھی کہ میں خود ہی سب کو چھوڑ گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس امت میں اختلاف رہے گا، سیاسی بھی، مذہبی، قومی بھی، لسانی بھی، پیشہ ورانہ بھی. اس کی باؤنڈری، اس کے اندر رہو، اس کے اندر رہو. میں اکابر دیوبند کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میں باقیوں سے نفرت نہیں کرتا. جو اہل السنت والجماعت کی تعبیر انہوں نے کی ہے میں اس پہ مطمئن ہوں. ہاں جزیات میں ہر ایک کا اختلاف ہوتا ہے. کوئی تقلید میں اندھا مقلد نہیں ہوں، اندھا مقلد ہونا کوئی صفت نہیں ہے، عیب ہے. لیکن میں ان کی تعبیرات اور تشریحات کو اہل سنت والجماعت کی تعبیر سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہیں ان سے میں اختلاف کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا. میرے منصب کا تقاضا ہے، جہاں مجھے اللہ نے بٹھایا ہے، کہ میں کسی سے چور ڈاکو بدماش سے بھی نفرت، مجھے اس کے عمل سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. مجھے اس کے غلط عقائد سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. تو محبت تو دو. ہماری جماعت گئی چونیاں تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تاں تبلیغی جماعت نو منیے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی. تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے. میں تو نہیں گیا، 2 ساتھی گئے. اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد. یہ ہے کوئی 93-94 کی بات. کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر ایڈیاں ٹباں کڑی ہوئی، لمبا چولا اتنے چونا والا. میں سامنے چڑی جا دیا اگو بہ گیا. اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں. اب میں کہا ایڈی وڈی بلان ال میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی جہاں تک مجھے یاد. تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھے، میری اولاد بیٹھے، 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو. میں کہا پوچھو. بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، میری توبہ ہو جیسے. 10 منٹ کی محبت، قتل، ڈاکے، زنا، چوریاں، قبضے، زیادتیاں، اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو، ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جیسے. اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی
کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی، پیسے واپس کیے، غلط مقدمے اٹھائے، اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے۔ موت سر پہ کھڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی اور اس کی پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو، صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی، میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا بس بات ختم۔ بھائی یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے؟ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ جاؤ دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے، دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا، میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا، میں بیمار ہوا میں نے پوچھا ہی نہیں آیا، ان کی بچی دی شادی آئی اس نے کارڈ ہی نہیں بھیجے۔ اس پہ لڑائیاں ہو رہی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق تو وہاں خود جاتے ہیں شادی پہ بلانے، اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں، جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا اپنے چاچا مر گیا بیچارہ، میں کہا چاچا جی تسی گئے نہیں ہو شادی آئی فلانے دی، کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا تو میں انہوں نے آپ سدن گیا تو انہوں نے نوکر گھلیا، ہوں میں جانا بھلا میں نہیں جانتا، وہ آپ کیوں نہیں آئے مینو سدن واسطے، میں نہیں جانتا، نہیں گیا چاچا میرا مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں بیچارہ۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے اخلاق، یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے فساد۔ بچوں امت بنو اللہ کے واسطے۔ اگر یہ 2 سبق یاد کر لو گے نا تو اس معاشرے کے لیے تم رحمت بن جاؤ گے، جنت بن جاؤ، سخی بن کے جاؤ، محبت والے بن کے جاؤ، مولوی صرف مانگنے والا نہ رہے، دینے والا بھی۔ چونکہ انگریز نے اہل علم کا تصور بہت دھندلا دیا، اللہ کا شکر ہے تبلیغ کی برکت سے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن ابھی بھی فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واعصمنا من الوہل والامراض والاوجاع برحمتک یا رب۔